اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ وہ کلمے جو آدم علیہ والسلام نے سیکھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے توبہ کرنا تھے، کیونکہ ربنا ظلمنا تو وہ جنت سے باہر آنے سے پہلے ہی عرض کر چکے تھے، جیسا کہ دوسری آیت میں مذکور ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ نے توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا۔ اگر یہ اللہ کی صفت ہو تو معنی ہے غضب سے رحم کی طرف رجوع کرنا، اور اگر بندے کی صفت ہو تو معنی ہے نافرمانی سے فرما برداری کی طرف رجوع کرنا۔ لفظ ایک ہے، نسبت سے معنی مختلف ہے۔ ہماری توبہ میں 3 چیزیں ضروری ہیں کہ گزشتہ گناہ پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور اپنے قصور کا، اپنی غلطی کا اقرار ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے اسے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ غم ہوگا۔ یعنی وہ حضرات قیامت کے دن خوف اور غم سے آزاد ہوں گے۔ دنیا میں انہیں کسی چیز کی ہیبت کا خوف اور دنیا کا غم نہیں، ہاں کسی کی ایذا کا خوف اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار عصا کے سانپ بن جانے پر خوف ہوا، مگر یہ ایذا کا خوف تھا۔ آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مفصل ایمان اور اعمال اس پر واجب ہے جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پہنچے، اور وہی دوزخ کا مستحق ہے جو نبی کی مخالفت کرے، اور جسے نبی کی تبلیغ نہ پہنچے اس کے لیے صرف توحید کا قائل ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى سے شروع فرمایا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مغفور ہیں، بے گناہ ہیں، کیونکہ انہیں کسی نبی کی تبلیغ نہیں پہنچی اور وہ موحد ہیں، تو ان کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں اور بے گناہ اور بے خطا ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد باعث برکت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی یاد کی جاتی ہے، لہذا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کی یاد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک نے تمام کتابوں کو سچا کر دیا، کہ ان کتب نے قرآن کے تشریف لانے کی خبر دی تھی، اس کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئیں، یا قرآن نے تمہاری کتابوں کو دنیا بھر سے سچا کہلوا دیا۔ ہر قرآن ماننے والا تورات اور انجیل کو سچا مانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی نبی ہے، کیونکہ یہ صرف تصدیق فرمانے والا ہے، کسی کی بشارت نہیں دیتا۔ تو تصدیق جو ہے وہ گزشتہ کی جاتی ہے اور بشارت آئندہ کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، اس لیے قرآن جو ہے وہ صرف تصدیق کرنے والا ہے، کسی کی بشارت دینے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی نبی ہے، تو بشارت بھی نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے منکر نہ بنو۔ تو معلوم ہوا کہ ہر کافر سردار اپنے ماتحتوں کے لحاظ سے پہلا کافر ہے، اس میں ماں باپ، عالم، شیخ، بادشاہ سب داخل ہیں۔ آگے فرمایا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اس سے مراد ہے روپیہ لے کر شرعی حکم بدل دینا، جیسا کہ علماء یہود کیا کرتے تھے، قرآن چھاپ کر بیچنا، تعلیم قرآن یا امامت یا دم تعویذ وغیرہ واعظ پر اجرت لینا اس میں داخل نہیں ہے، اور ان میں سے بعض چیزیں بعض وقت میں منع ہیں، مگر وہ دوسری وجہ سے ہیں، اس لیے کہ قرآنی آیات کا فروخت کرنا ہے۔ تو قرآنی آیات کو فروخت کرنا یعنی جیسے یہود کرتے تھے، پیسے لے کر قرآن کی آیت کا مفہوم اور مطلب جو ہے وہ اور بتا دینا، تو یہ سخت گناہ ہے۔